اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ احکام جو دیے گئے ہیں وہ انسان کی فطرت اور اس کے تقاضے کے خلاف دیے گئے ہیں. نیند کا تقاضا نماز فرض، مال کا تقاضا زکوٰۃ فرض، بھوک کا تقاضا پیاس کا تقاضا روزہ فرض. دیکھیں اٹھا کر، شہوت کا تقاضا زنا حرام. ادھر تقاضے ڈالے ہیں، ادھر احکام دیے ہیں. یہ امتحان فرشتوں کا نہیں ہے. اس انسان کو فرشتوں سے اوپر لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ تم ساری اطاعت عبادت کر رہے ہو ان تقاضوں کے بغیر، اور انسان عبادت کر رہا ہے ان تقاضوں کے ساتھ. اس لیے درمیان ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایمان بھی ہمارا اور آپ کا نصیب تھا، جنہوں نے اس کو کچھ سمجھا نہیں. ایمان ہمارا آپ کا نصیب تھا، ہم نے اس کو سمجھا نہیں. ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے. ایمان نہ فرشتوں کا نصیب ہے، نہ انبیاء کا نصیب ہے، نہ صحابہ کا نصیب ہے. ایمان میرا اور آپ کا نصیب ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں ضروری بات ہے. ایمان میرا اور آپ کا نصیب ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل ایمان، کہ سب سے افضل ایمان تو ملائکہ کا ہے. آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟ فرشتے ہیں اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، فرشتے ہیں عرش کو تھامے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں جہنم کی باغیں تھامے کھڑے ہیں، فرشتے ہیں ہر وقت رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قاعدے میں. ان کا ایمان افضل ایمان ہونا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. ان کا ایمان تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ سارے غیبی نظام کو دیکھ رہے ہیں، اور غیب کا نظام ان کے لیے ایسا ظاہر مشاہد ہے جیسا ہمارے لیے سارا کائنات ظاہر ہے. فرمایا کہ ان کا کمال، ان کا ایمان کیا کمال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا پھر تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے. فرمایا ایمان، انبیاء کا ایمان ایسے کیوں نہ ہوتا؟ اور انبیاء کا ایمان کیا کمال ہے؟ آسمان سے وحی آ رہی ہے، وحی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کا سارا نظام انبیاء کو دکھا رہے ہیں. انبیاء کا ایمان اور انبیاء کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟ ہونا ہی چاہیے. روایت میں ہے کہ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ بس پھر تو ہم ہی رہ گئے صحابہ، کہ صحابہ سے بڑھ کر ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، اور صحابہ سے افضل ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا. اور ایمان جو اصل آیا ہے نصیب میں وہ ہمارے آیا ہے. فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے ساتھ غیبی مدد دیکھ رہے ہو، معجزات دیکھ رہے ہو، آسمان سے فرشتوں کا اترنا تم دیکھ رہے ہو. تم جس کو ختم کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہو، تم سے آگے فرشتہ اس کام کو کر گزرتا ہے. تمہارا ایمان کیا کمال ہے؟ اور کس کا ایمان؟ مجھے تو حیرت اور غم اس بات کا ہے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں یہ ایمان آیا تھا، ہم نے اس کو ضائع کیا ہے. آپ نے فرمایا ایمان ان کا ہے، افضل ایمان ان کا ہے، اور ایمان ان کا نصیب ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور میری صرف قرآن حدیث کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے. انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ تمہیں دیکھا ہوگا، نہ انہوں کا غیبی نظام دیکھا ہوگا. وہ صرف غیب کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو پڑھ کر ایمان لائیں گے. افضل ایمان ان کا ہوگا. سوچو تو صحیح. اسی لیے فرمایا ایک مرتبہ ہے خوشخبری اس شخص کے لیے جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. آپ نے تمنا ظاہر کی نا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا،
حالانکہ آپ جانتے ہیں ایک دوست ہوتا ہے، ایک بھائی ہوتا ہے، ایک دوست ایک بھائی. تو دوست تو بہرحال دوست ہے، بھائی بہرحال بھائی ہے. دوستی آدمی کی کسی سے بھی ہو، لیکن بھائی، یہ بھائی سے ایک تعلق، بھائی ہونا تو بڑی بات ہے نا. تو آپ نے تمنا ظاہر کی کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ نے عرض کیا، تعجب سے بھی کہا، حیرت سے بھی کہا، اول اسنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ ہم سے بڑھ کر آپ کا بھائی ہونے کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں کہ اس سوال میں یہ انداز کہ ہم سے زیادہ حقدار کون ہوگا آپ کے بھائی ہونے کا. آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے ساتھی ہو، تم تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے. وہ میرے بھائی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے. میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ ایمان نصیب ہمارا تھا، ایمان نصیب ہمارا تھا کہ ہم غیب کی خبروں پر، غیب کی باتوں پر یقین رکھتے اور غیب کے اعتبار سے قدم اٹھاتے. تو میں نے عرض کیا کہ اسباب اس امتحان کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو. ادھر صبح سے شام ہو گئی، کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی آمدنی نہیں ہوئی. اللہ کی شان، ادھر مغرب کی اذان شروع ہوئی، ادھر گاہک آ گیا. اللہ لائے ہیں، اللہ لائے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے لائے ہیں کہ اس وقت کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسباب یہ کامیابی کے ذرائع نہیں ہیں. ایسا فرماتے تھے کہ سبب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے. اگر یہ اسباب کمائی کے لیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں گاہک کو لاتے جب نماز کا وقت نہ ہوتا. یہ نماز کے وقت گاہک کو لائے ہیں اور ایسا آرڈر لے کر آیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جتنی آمدنی ہوتی وہ اس طرح کے آرڈر پر اتنی آمدنی اور اتنا آرڈر کر رہا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تم نماز کے لیے جاتے ہو یا اس وقت تم گاہک کے لیے نماز کو ضائع کرتے ہو. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے یہ سوچ کر کہ بھئی گاہک بھی تو اللہ ہی لائے ہیں. عجیب بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں گاہک اللہ لائیں گے مجھے رزق دینے کے لیے، حالانکہ اللہ کو اسے رزق دینے کے لیے گاہک کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے اللہ گاہک لائے ہیں رزق دینے کے لیے. اللہ گاہک لائے ہیں تیری نماز کے امتحان لینے کے لیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دکان چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاتا ہے یا نماز کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان نماز کے اعلان کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ اذان نماز کے اعلان کے لیے نہیں ہے. اذان اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے. یہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے. اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اذان دعوت ہے، اللہ نے بلایا ہے، چلیے. اس لیے اذان کا جواب چل کر آنا اذان کا جواب ہے. چل کر آنا اذان کا جواب ہے. صرف زبان سے اذان کے کلمات کا لوٹا دینا یا اذان کے کلمات کا کہہ دینا صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اذان کا جو اصل مقصد ہے قول کو دہرانا تو اذان کے ادب میں ہے. یہ جواب نہیں ہے. عملی جواب یہ ہے کہ آپ دکان چھوڑ کر مسجد آئیں. چنانچہ وہ گاہک آیا اور اس نے نماز کو اس کے لیے چھوڑ دیا.
واقعی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سارا کپڑا کھلوا لیا اور خوب آرڈر کر دیے، اللہ تعالیٰ ایک عمل کے ضائع ہونے پر اس کے دل کو اس کے مال سے ہٹا دیں گے، پھیر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں شاید تاجر کتنے ہوں گے اس مجمع میں، جن خان صاحب کو آتے ہی گرم اور ٹھنڈے کے لیے پوچھا جاتا ہے، انہی خان صاحب کو تاجر بعد میں گالیاں دے کر بھیجتا ہے کہ لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، ان کو صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہوتا ہی۔ کیوں آپ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا بات ہے؟ کہ نہیں میری طبیعت نہیں مان رہی، مال غلط ہے، کہ نہیں ٹھیک ہے طبیعت نہیں چاہتی۔ کیوں؟ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو نے اللہ کے حکم کو ضائع کیا، اللہ نے تیرے مال سے تیرے گاہک کے دل کو پھیر دیا۔ وہاں نماز کی بد دعا ہے، نماز بد دعا کر رہی ہے وہاں، اے اللہ اسے مجھے ضائع کیا ہے تو اس کو ضائع کر دے۔ میرے دوستو عزیزو، سب سے زیادہ نماز کی بد دعا اسباب کو لگتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نماز کو اسباب کے لیے ضائع کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے نماز کی بد دعا کا مستحق اسباب ہیں۔ نماز کی بد دعا کا مستحق سب سے پہلے اس کے اسباب ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلے نماز کو اسباب کے لیے ضائع کرتا ہے۔ چنانچہ ہم فرماتے تھے کہ اس نے نماز کو ضائع کیا ہے سبب کے لیے، اللہ اسباب کو ضائع کریں گے اس کی نماز کے ضائع ہونے کے لیے۔ ایک قسم وہ تھی جو 4 مہینے لگائے جماعت میں نکلے اور سمجھا کہ نہیں نماز کے لیے دکان کو چھوڑ کر آ جاؤں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی پہلے چھوٹی شکل لائیں گے نماز کے مقابلے میں، اس میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں تمہارے ایماندار ہونے کی اور تمہارے مومن کامل ہونے کی سند نہیں ملے گی، ہم بڑی شکل لائیں گے مقابلے پر۔ ادھر چل رہے تھے مسیح کی طرف، اچانک کسی نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم آپ کے مکان پر آ گئے ہیں، آپ کو فوراً بلا رہے ہیں اسی وقت۔ فرماتے تھے اگر ایمان اللہ پر ہے اور بادشاہت ساری مخلوق کے مقابلے میں اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا ہے تو کہے گا کہ ان سے کہہ دو کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جائیں، اور اگر اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، نماز پڑھ کر آئیں گے۔ سمجھتے تھے اگر دل میں ایمان ہے تو یہ کرے گا، اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ نماز کو چھوڑ کر وزیر کے کہنے پر آ جائے گا۔ اس کا نماز کو چھوڑ دینا وزیر کے کہنے پر اللہ کی بادشاہت کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں وزیر کی وزارت کو تسلیم کر لینا ہے۔ ایسے مسلمانوں کو کیوں نہ غیروں کے حوالے کر دیا جائے؟ سیدھی بات میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے تھے کہ مسجد کے دروازے پر پہنچا، پیچھے کسی نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم بلا رہے ہیں، کہہ دو وزیر اعظم سے اللہ مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جائیں، اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، ہم نماز پڑھ کر ملاقات کریں گے۔ فرماتے تھے اگر مسلمان اس پر دنیا پر قدم اٹھا لے، خدا کی قسم آج بھی وہ تمام شکلیں جن کا رعب ان کے دلوں میں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے پیروں میں جھکا کر دکھلاویں گے، ان کی خوشامد کریں گے آ کر۔ ہم نے تو اللہ کے غیر کے مقابلے میں اللہ کے غیر کو اختیار کر لیا ہے، پھر ہمیں اللہ کی ذات سے امید کرنے کا کیا حق ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ مسلمان کوشش کر رہا ہے کائنات پر، کوشش کر رہا ہے اسباب پر، اور امید کر رہا ہے اللہ سے، امید کر رہا ہے اللہ سے۔ کوشش کر رہا ہے کائنات پر، امید کر رہا ہے اللہ سے۔ آپ ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ جو آدمی زراعت کر رہا ہے کیا اس کو ملازمت سے ملنے کی کوئی امید ہوگی؟ کیونکہ ملازمت نہیں کر رہا، زراعت کر رہا ہے۔ جو آدمی تجارت کر رہا ہے اس کو کھیت سے ملنے کی امید ہوگی؟ نہیں۔ جو آدمی جس لائن پہ محنت کرتا ہے اس لائن سے امید رکھتا ہے۔ آپ جس دکان پہ بیٹھنا چھوڑ دیں اس دکان سے نفع کی امید ہے، آمدنی کی امید ہے، یہ بند دکان سے آمدنی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جب ان کائنات کے نقشوں میں
ان کائنات کے نقشوں میں آپ بذات خود استعمال ہوئے بغیر ان سے امید نہیں رکھ سکتے، تو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوئے بغیر اللہ کی ذات سے امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے، لوگ محنت کرتے ہیں کائنات کے نقشوں پر، امید کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ صاف کہہ دیا حدیث میں کہ اللہ تعالی سے لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے اور کائنات کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے۔ ایسے شخص کو حدیث میں عاجز کہا ہے کہ یہ عاجز ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اسباب تو بحث امتحان کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالی سے اور اس کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں۔ رہی تجارت تو تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، اور ایک مالدار ہونے اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مستغنی ہونے کا راستہ بتاؤں۔ تجارت کو کمائی کا ذریعہ مت سمجھو، تجارت کو کمائی کا ذریعہ مت سمجھو، بلکہ تجارت کو مخلوق سے اپنی حاجت کے چھپانے کا ذریعہ سمجھو۔ میں ضروری بات کر رہا ہوں، غنی ہو جاؤ گے، صرف اتنی نیت کر لو کہ میں جو تجارت کر رہا ہوں میں اللہ سے نفع لینے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لیتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ غنی کر دیں گے، کیوں کہ مخلوق حاجت کو چھپانے کے لیے تجارت کر رہا ہے۔ ورنہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائے بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے حلال کمائے، لیکن کمانے کا مقصد مالدار بننا اور مالداروں کی فہرست میں آنا اور مال کو بڑھانے کا ارادہ کرنا، فرمایا کہ یہ آدمی حلال اور پاکیزہ مال کما کر بھی قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ کیوں؟ وہ تو حلال کما رہا، پھر یہ وعید کیوں؟ پھر یہ وعید کیوں ہے؟ صرف اس لیے یہ وعید ہے کہ اس کو ابھی مال کمانے کے مقصد کی خبر نہیں ہے کہ تو مال اس لیے کما رہا۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ جو شخص حلال کماتا ہے بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے، بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت اسے بھی خواہش نہیں ہے، ضرورت، تو وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ اس بندے کا چہرہ چمکے گا اللہ کے سامنے جس سے اللہ راضی ہوں گے، ورنہ جن سے اللہ ناراض ہوں گے وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے تو سیاہ ہوں گے قیامت میں۔ عجیب حدیث ہے کہ حلال کما کر بھی اگر مالدار بننے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے تجارت کر رہا ہے تو حلال کما کر بھی اس حال ملے گا اللہ سے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے کہ میں نے تجھے اسباب اس لیے نہیں دیے تھے کہ تو اس سے مالدار بننے کی کوشش کرے، میں نے اسباب اس لیے دیے تھے تاکہ تو اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپائے، کیونکہ جو آدمی کچھ نہیں کرے گا لوگ کہیں گے بھائی کہ مدد کرے کچھ نہیں کرتے،